کیا آپ نے کبھی فریج کھولا اور وہاں رکھا ہوا کوئی سالن، سبزی یا پھل دیکھ کر سوچا ہے، اوہ یہ تو خراب ہونے والا ہے، اب اسے پھینکنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ہم صرف کھانا نہیں پھینک رہے ہوتے، بلکہ اس کھانے کے ساتھ اپنے پیسے، اپنی محنت اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر روزانہ تھوڑا سا کھانا ضائع ہو اور مہینے کے آخر میں اسی ضائع ہونے والے کھانے کی رقم جمع کی جائے تو شاید ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کچن میں کتنی بڑی رقم خاموشی سے ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 7 ایسے آسان طریقے جن پر عمل کر کے ہم اپنے کچن میں کھانے کا ضیاع کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری طریقہ شاید آپ کے کچن کا سب سے زیادہ کھانا بچا سکتا ہے۔ تو السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ اچھے طریقے سے چلے، غیر ضروری خرچے کم ہوں اور مہینے کے آخر میں یہ احساس نہ ہو کہ پیسے پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ لیکن کئی دفعہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانا ضائع ہونا بھی انہی چھوٹی خرچوں میں سے ایک خرچہ ہے۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ کچن میں کھانا ضائع ہونے سے کیسے بچاتے ہیں۔ تو میں نے جو طریقہ سب سے پہلے خود آزمایا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پکانا ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے اندازہ نہیں تھا، مطلب ہم لوگ جب شادی ہوئی تو ذرا بہن بھائی، امی ابو، چچا چچی سب لوگ ساتھ تھے، تو مطلب بڑی فیملی تھی۔ لیکن جب شادی کے بعد میں یہاں آئی تو یہاں کے تقریباً کچھ عرصہ 1 سال کے بعد ہم لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب بالکل میں اور میرے ہسبینڈ تھے، بچے بھی نہیں تھے، تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کھانا کیسے بنانا ہے۔ اب وہ مطلب جہاں پہ 1 کلو سبزی بنانی تھی، مجھے بالکل نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ میں کیسے وہ سالن بنا لینا اور بعد میں پھر ضائع ہوتے رہنا۔ پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ نہیں، ہم 2 لوگوں کے لیے تو 1 پاؤ سبزی ہی کافی ہے، جتنا کھاتے ہیں ایک، مطلب پہلے مجھے اچھا اتنی سی سبزی اس سے کیا ہوگا، مطلب وہ دیکھ کے مجھے نہیں لگتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ کھانا ظاہری بات ہے، اگر افراد زیادہ ہیں تو زیادہ بنے گا، کم افراد کے لیے کم کھانا ہی بنے گا تو کھانا ضائع ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر اندازے سے زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگ مطلب اب ماشاءاللہ سے بچے ہیں، میں ہوں، تو اب کھانا اس حساب سے بنتا ہے۔ تو روزانہ اندازہ جتنا آپ کو ضرورت ہے آسان حل یہ ہے کہ اپنی آہستہ آہستہ اپنے گھر کے افراد کے حساب سے پوزیشن کا اندازہ لگانا سیکھیں۔ مثلا گھر میں 4 افراد ہیں تو روز اتنے ہی چاول، اتنی ہی سبزی یا اتنی ہی دال بنائیں جتنی عموماً استعمال ہوتی ہے۔ شروع میں تھوڑا کم بنائیں، اگر ضرورت پڑے تو بعد میں تھوڑا سا مزید بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کھانا پہلے ہی بن چکا ہے اور کھایا نہ جائے، اسے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ضرورت سے تھوڑا کم پکانا ضرورت سے بہت زیادہ پکا کر ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ تو طریقہ نمبر 2 یہ ہے کہ میں بھی یہ گھر میں نے کہا کہ یہ میں سب ان پہ عمل کرتی ہوں، اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چھوٹی سی عادت ہے کہ سب سے پہلے فریج کھولیں، جو پہلے پرانا پڑا ہوا ہے اسے دیکھیں، پھر نیا۔ یہ اصول جو ہے اپنا لیں۔ یہ چھوٹی سی عادت ہے، مطلب اکثر رات کو سالن جب بنتا ہے تو صبح کو وہ بچ جاتا ہے، نہیں کھاتے بچے، تو میری کوشش ہوتی ہے اگر جو پراٹھا بننے والا پہلے اسے پراٹھے میں استعمال کر لوں، اگر بچے کھا لیں گے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر دیکھا نہیں کھا رہے تو آپ کے آس پڑوس ہمسایوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو سالن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اب ہم لوگ تو محلے میں رہتے ہیں، تو محلوں میں تو ایسے چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ کے کہ اچھا ابھی کھانا نہیں بنا، اگر آپ نے بنایا یا بچوں نے کچھ کھانا ہے تو میرے پاس ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ برا منائیں، لیکن پوچھ کے اگر وہ چاہیں تو ان کو بھی آپ ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ضائع ہونے سے یہ چیز بہتر ہے کہ کسی کے مطلب پیٹ بھر دیا جائے۔ پہلے پرانی چیزیں استعمال ہوگی اور اس کے بعد پھر نئی چیزیں استعمال کریں گے۔ تیسرا طریقہ یہ آتا ہے کہ بچے ہوئے کھانے کو نئی ڈش میں استعمال کرنے، مطلب بچا ہوا کھانا ہے اس کو ہم نئے طریقے سے، اب کل میں نے سبزی بنائی ہے، سبزی کا پراٹھا بنا لیا یا سینڈوچ بنا لے۔ اسی طرح بچے ہوئے چاولوں سے فرائیڈ رائس بھی بن سکتے ہیں، بچی ہوئی دال سے دال کے پراٹھے یا دال چاول کی نئی ترکیب بن سکتی ہے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کل
چکن بنایا ہے، بچا ہوا گوشت ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو اس میں مسالہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ جو ہمارے ہاں تو اکثر جو نا بون لیس چکن ہوتا ہے، مطلب سینے کا، وہ بچے نہیں کھاتے، کہتے ہیں اسے ببل بن جاتی ہے، ہم نے نہیں کھانا، تو اس کو نکال کے اور اس کو شریڈ کر کے تو آپ اس کا سینڈوچ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ہر بار بچا ہوا کھانا نا دوبارہ اسی شکل میں میز پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا اسے بدل لیں اور گھر والے اسے شوق سے کھائیں گے۔ اب اگر آپ کے پاس وہی سالن بچا ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو دوبارہ بریانی کی شکل بھی اختیار دے سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طریقہ نمبر 4 آتا ہے سبزیاں اور پھل نا ضرورت کے مطابق خریدے۔ یوں ضرورت سے زیادہ سبزیاں اور پھل گھر آ جائے نا تو پہلے 2-3 دن تو سب کچھ تازہ تازہ رہتا ہے، لیکن بعد میں وہ نا پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سبزیاں فریج میں پڑی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے خریداری سے پہلے ایک چھوٹی سی لسٹ بنا لیں کہ فریج میں پہلے کیا موجود ہے، اسے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنی چیزیں لیں۔ سستی چیز زیادہ خرید لینا ہمیشہ بچت نہیں ہوتی، اس سے اکثر آپ کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ لیفٹ اوور جو ہے نا ایک دن رکھیں، کہ لیفٹ اوور جو فریج میں پڑا ہوا ہے نا ایک دن اسی سے گھر کا گزارا چلے گا، مثلا جمعہ، ہفتہ یا کوئی بھی ایک دن کے، اچھا ویکینڈ پہ بنا لیں، کیونکہ ہمارے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ پہ چکن بنے گا تو اسے ایک دن پہلے جو بھی لیفٹ اوور پڑا ہوا ہے اس کو خالی کریں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پہ عمل کر کے آپ بھی اپنے کچن سے نا بہت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ان سب باتوں پر عمل کر سکتی ہیں اور ہر چیز کا آخری حصہ بھی استعمال کرنا سیکھیں۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا سا جو کھانا واقعی خراب ہو چکا ہے نا اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں اور اسے ضائع کر دیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات، ہم اکثر بڑی بڑی بچت کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بجلی کا بل کیسے کم ہوگا، راشن سستا کہاں سے ملے گا، کون سی چیزیں کم قیمت میں مل سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری بچت نا اپنے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ وہ سالن جو ہم نے ضرورت سے زیادہ بنایا، وہ سبزی جو ہم نے ضرورت سے زیادہ خریدی، یا وہ روٹیاں جو ہم نے بغیر سوچے زیادہ بنا لیں، اور وہ چیزیں جو فریج میں رکھ کر بھول گئے، اگر ہم صرف نا کھانا ضائع ہونے سے روک لیں تب بھی گھر میں بچت کی ایک خوبصورت سی شکل بن سکتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے کہ اگلے 7 دن تک کوشش کریں کہ آپ کچن میں کھانا کم سے کم ضائع کریں گی، اور 7 دن بعد خود دیکھیں کہ آپ نے کتنی چیزیں بچا لیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسی ہی گھر کی بچت، کچن مینجمنٹ اور دوسرے روزمرہ کام کو آسان بنانے والی ویڈیوز مزید بناتی رہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت، سکون اور خوشیاں دے۔ تو اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔